صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم و مکرم و معزز سامعین اکرام و برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو ہر عمل نیکی بنے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ہر عمل نیکی نہیں بنے گی۔ ایمان ہے تو جنت بھی ملے گی۔ ایمان والا بندہ چاہے کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، کبھی نہ کبھی جہنم سے ضرور نکلے گا۔ جہنم سے نکلنے کا ایک ہی ایک راستہ ہے اور وہ ہے ایمان۔ جہنم سے نکلنے کا ایک ہی ایک راستہ ہے اور وہ ہے ایمان۔ ایمان کی وجہ سے جنت کے فیصلے، ایمان کی وجہ سے ہر عمل نیکی بنتا۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان صرف زبان کے بولوں کا نام نہیں ہے، اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت پڑتی، اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت پڑتی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، ہر لفظ اپنے ساتھ ایک محنت چاہتی ہے، ہر لفظ اپنے ساتھ ایک محنت چاہتا ہے۔ جیسے دکاندار ہے، لفظ دکاندار ہے لیکن دکاندار کی مستقل ایک محنت ہے۔ اور ایک لفظ کسان ہے، کسان کہہ دینے سے فصل گھر نہیں آ جائے گی، بلکہ کسانی کی ایک مستقل محنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لفظ ہے نا ایماندار، یہ ایماندار بننے کی مستقل ایک محنت ہے۔ مستقل کیا ہے بولو؟ یہ ایک محنت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر ایمان والے کے دل میں یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ایمان پر محنت کرنا چاہیے۔ میرے بولنے سے پہلے آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی کفن میں جیب نہیں ہوتے، پتہ نہیں کتنے مردوں کو آپ نے دفن کیے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے مردوں کو آپ نے دفن کیے ہوں گے۔ پھر الگ سے میرے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے جو کچھ کمائیں گے یہاں پر چھوڑ کر جائیں گے، کفن میں جیب نہیں ہوگا۔ ہر ایمان والا اس بات کو جانتا ہے، ہر ایمان والے کے دل میں یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے، مجھے بھی اپنے ایمان پر محنت کرنا چاہیے۔ کوئی ایمان والا چاہتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ ارے بولو۔ چلو دوسروں کی تو بات الگ ہے، ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی آپ کا ارادہ ہے ایمان پر محنت کرنے کا؟ ارے بولو بھائی، تو چاہتے تو ہیں ہم ایمان پر محنت کرنا ہے، پھر کیا وجہ ہے بھائی ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ نماز پڑھنا یہ ایمان کو بڑھانے والی چیز نہیں ہے، ذکر کرنا صبح سے شام تک یہ جو ایمان کو بڑھانے والی چیز نہیں ہے، روزہ رکھنا یہ ایمان کو بڑھانے والی چیز نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ایمان کو بڑھانے والی جو چیزیں وہ
اللہ کا تذکرہ ہے. کیا ہے بولو؟ اللہ کا تذکرہ، دعوت ہے. یہ قرن اولیٰ کی محنت ہے. قرن اولیٰ کی محنت ہے. ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب فرمایا کرتے کہ ہمارا جو ایمان کا مقابلہ ہے نا وہ کافروں سے نہیں ہے. ہم اس بات سے خوش ہیں کہ اپنے ایمان کا مقابلہ کافروں سے کر کے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے انداز میں ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں. ہمارے حضرت جی فرماتے ہمارے ایمان کا مقابلہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ ہے. ہمیں ایمان بنانا ہے کس کے جیسا؟ ارے بولو کس کے جیسا؟ اب سمجھ میں آ جائے گا. پھر اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ جائے گا. اب تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت بڑے پہاڑ ہیں. اب تک تو کیا سمجھ رہے تھے؟ ہم تو بہت بڑے ایمان کے پہاڑ ہیں. میرے جیسے پورے محلے میں بتا دو کون ہے؟ میرے جیسے پورے گاؤں میں بتا دو کون ہے؟ جب ہمارے ایمان کا مقابلہ صحابہ کے ایمان کے ساتھ ہو جائے گا تو ذرہ بھی نہیں نکلے گا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس. تم ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے ہیں. تم ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ کیسا کون ایمان لائے؟ صحابہ ایمان لائے. میرے عزیزو صحابہ کا ایمان بہت بلند تھا. صحابہ کا ایمان بہت بلند تھا. کسی بھی چیز سے وہ خوف نہیں کھاتے تھے، کسی بھی چیز سے وہ ڈرتے نہیں تھے، کسی بھی چیز کی وجہ سے وہ قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تھے، بلکہ قدم ڈل گیا سامنے ہی چلے جاتے تھے. قدم ڈل گیا تو سامنے ہی نکل جاتا تھا. میرے عزیزو ہمارے دل میں جذبہ بھی ہے، ہم ایمان والے بول کے ہمیں احساس بھی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہے. بہت سارے مردوں کو ہم نے دفن کر دیا، انہوں نے ساتھ کچھ لے کر نہیں گئے. یہ ساری باتوں کے باوجود پھر بھی ہم ایمانی محنت کے لیے کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں؟ ایمانی محنت کے لیے ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں؟ میرے عزیزو ایک تو ہماری نیت پکی مضبوط نہیں ہے، اور دوسری بات ہم کبھی دعا کرے ہی نہیں اس کے لیے. کبھی ہم اس کے لیے کیا نہیں کرے؟ دعا کرے ہی نہیں. اور کبھی اکیلے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ کہا ہو اے اللہ مجھے ایمان کی محنت کرنے کی توفیق دے. جس طریقے سے اس وقت میں لوگ نکل کر محنت کر رہے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، کبھی ہم نے اس کی دعا اپنے لیے نہیں کری. ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھو بھائی ہم اسباب سے ڈر گئے. کس سے ڈر گئے بولو؟ اسباب سے ڈر گئے. یہ ہمارے ایمان کے کچا ہونے کی علامت ہے. اسباب سے کیا ہو گئے؟ ہم ڈر گئے. اگر میں چلا جاؤں گا میری نوکری چلی جائے گی. ایک نوکری دینے والا اللہ دوسری نوکری دے گا. اگر میں چلا جاؤں گا میری دکان خراب ہو جائے گی. دکان کے لیے گراہک بھیجنے والا کون ہے؟ اگر میں چلا جاؤں گا میرے بیوی بچے خراب ہو جائیں گے. بیوی بچوں کو اچھے کرنے والے بھی اور خراب کرنے والے بھی کون ہیں؟ میرے عزیزو اللہ کا خوف کم ہونے کی وجہ سے پھر ہم لوگ اسباب سے ڈر گئے. اسباب سے ڈر گئے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا حکم ہوا تم اپنے بیوی بچے کو لے جا کے مکہ کی وادی میں چھوڑ دو. وہ کوئی سٹی تھا کیا بھائی؟ وہ کوئی حاجرہ علیہ السلام کا پیہر تھا کیا وہ؟ ہاں بھائی حاجرہ علیہ السلام کی اماں کا گاؤں تھا کیا بھائی وہ کہ جا کے میکے میں چھوڑ آؤ؟ ارے بولو بھائی میکہ تھا کوئی وہ؟ حاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا
हाजरा अलैहिस्सलाम को कहाँ ले जाओ? मक्के की वादी में, और जो है लक़दोक जो है जंगल में, और वादी गैर ज़ी ज़रा में आप ले जाके छोड़ कर आओ, कि वो ऐसे जाके छोड़ कर आए और जैसे कि कोई मैके में जाके छोड़ के आता है। ज़र्रा बराबर भी उनके दिल में ये खौफ नहीं आया मेरी बीवी का क्या होगा, बुढ़ापे में बच्चा हुआ है, उस बच्चे का क्या होगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। अल्लाह का हुक्म आबाद करने के लिए होता है, अल्लाह का हुक्म बर्बाद करने के लिए नहीं होता। तुम्हें बर्बादी की शक्ल नज़र आ रही है, दुकान ख़राब हो जाएगी, नौकरी ख़राब हो जाएगी, घर ख़राब हो जाएगा, बच्चे ख़राब हो जाएंगे, बर्बादी की शक्ल नज़र आ रही है। अगर हम हिम्मत कर लेंगे, अल्लाह उसी में हमारी परवरिश करके बता दे। छोड़ने के बाद कुछ कहा भी नहीं। हाजरा ने कहा क्यों छोड़ के जा रहे हो? कुछ कहा नहीं। अल्लाह का हुक्म हुआ है तो सर हिला के बताया कि हाँ अल्लाह का हुक्म हुआ है। हाजरा ने कहा अरे वो भी तो बीवी थी पैगंबर की। हाजरा ने कहा अच्छा इब्राहिम तुम चले जाओ, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह हमें आबाद करेगा। मेरे अजीज़ों, ये अंबिया का शेवा है, वो कभी सबब से नहीं डरते। सबब से क्या नहीं करते बोलो? डरते नहीं। जैसे अल्लाह का हुक्म हुआ और वैसे क्या करते बोलो? पूरा कर दो। जैसे हुक्म होता और वैसे हुक्म को पूरा करते। हुक्म के पूरा करने में असबाब से नहीं डरते, हालात से नहीं डरते, हालात से नहीं डरते। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत उम्र रसीदा हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, बदन भी मोटा और ऊपर से बीमार। साथी वगैरह ये कहते हैं तुम यहीं रह जाओ या वापस चले जाओ। बोले कि नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म है खुसूसन मदीना वालों के लिए, अल्लाह ताला का हुक्म है उमूमन पूरी दुनिया के और क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए। इनफिरू खिफाफ़ा व सिक़ाला, तुम जिस हाल में है उसी हाल में अल्लाह के रास्ते में निकलो। खुसूसन मदीना वालों के लिए, उमूमन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। जिस हाल में मैं हूँ, यह हालत मेरी बीमारी की है और मैं निकलने के स्टेज में नहीं हूँ, फिर भी ये अल्लाह का हुक्म है और इनफिरू खिफाफ़न का मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, मुझे ले जाओ। ऐ मेरे प्यारे साथियों, मुझे रास्ते में छोड़ के मत जाना और मैं रास्ते में मर जाऊं, मुझे रास्ते में दफन नहीं करना। जहाँ जमात का रुख तय होकर है जहाँ जाना, वहाँ जाके मुझे दफन करना, वहाँ जाके मुझे क्या करना बोलो? दफन करना। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मेरे अजीज़ों, सहाबा इकराम हालात से घबराने वाले नहीं थे। बीवी बच्चों के ऊपर आने वाले हालात से घबराते नहीं थे। हम अपनी बीवी बच्चों को अपने घर में छोड़ कर जाते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह जंगल में तो नहीं छोड़ते। हम बीमार हैं हाँ जी, लेकिन अबू अय्यूब अंसारी के जैसे बीमार नहीं है। बीमारी के इलाज का हर सामान हर जगह मौजूद है। बस ये है वो असबाब से हालात से डरते नहीं थे, हुक्म के पूरा करने में जुट जाते थे। बस हमारे अंदर ये कमी है कि हम हालात से इतना घबराए हुए हैं, हम ये सोचते हैं कि अब हम तो ख़त्म हो लिए, अब चले गए तो हम अब चले गए तो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, अब चले जाएंगे। खौफ खाए हुए हैं, ये खौफ भी कैसे निकलेगा? ये जो डर बैठा हुआ है हमारे दिलों में, ये डर कैसे निकलेगा? मेरे अजीज़ों, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। जिस हाल में हम हैं उसी हाल में हम निकल जाएं और फिर अल्लाह की जो मदद आएगी जब हमारे दिल से डर जाए। अगर मैं बयान करूं सुबह तक और तुम बैठे रहो कल तक, नहीं जाएगा डर। मेरे से बड़े हजरत को ला के बयान करा लो, डर नहीं जाएगा।
ڈر نہیں جائے. میرا ڈر بھی نکلے گا حالات میں نکلنے سے, تمہارا ڈر بھی نکلے گا حالات میں نکلنے سے. جب ہم حالات میں نکلیں گے, جب اللہ کی مدد آئے گی, تب ڈر نکلے گا. نمرود نے آگ جلا دی, ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم ہی چلے جاؤ آگ میں. میں لگا بھائی میں کیوں جاتا آگ میں, تم ڈالنا چاہ رہے ہو تم ڈالو, تم ڈالنا چاہ رہے تم ڈالو. غلیل بنائی, غلیل بنا کے پھینکنا شروع کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں جا رہے ہیں سفر کر کے آگ میں گرنے کے لیے. اس بیچ کے عرصے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اے اللہ کے خلیل, ہاں ہوا کا فرشتہ میرے ساتھ, پانی کا فرشتہ میرے ساتھ, اور میں خود بھی ہوں, بتاؤ کیا حکم ہے, بتاؤ کیا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ بولے کہ آپ کی حالت کو دیکھ کر میں خود آیا ہوں. بولے مجھے تمہاری ضرورت نہیں, حسبی اللہ نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. اگر ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہ جاتے تو پھر اس سبب کا ڈر ان کے دل سے نہ نکلتا. اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کے لیے حکم فرما دیا, یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اے بیماری تو اس کے لیے چھوڑ دے, اے نوکری تو اس کے لیے مسخر ہو جا, اے بیوی بچوں تم اس کے لیے مسخر ہو جاؤ, اے کاروبار تم اس کے لیے مسخر ہو جاؤ, اے دکان تو اس کے لیے مسخر ہو جا. اللہ کا حکم ڈائریکٹ ہمارے کاروبار کے لیے, ہمارے بیوی بچوں کے لیے, ہمارے اسباب کے لیے, ہماری نوکریوں کے لیے, ہماری بیویوں کے لیے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم آئے گا جب ہمارا ڈر نکلے گا. اچھا یہ بھی سنیو, جس کا ڈر نکل گیا 40 بار 4 مہینے ہو گئے. اللہ کی شان, جس کا ڈر نکل گیا کتنے بار ہو گئے 4 مہینے. ہاں سیمائی مشورہ ہوتا ہے نا, تمہارے جڑ میں ہے مرکز, سیمائی مشورہ ہوتا ہے, اس میں کارگزاروں کے پرچے امیر صاحب دیکھتے رہتے ہیں, قوائف کے پرچے بیرون جماعتوں کے, بولتے ہیں کہ ہاں اس جماعت میں ایک آدمی ایسا ہے جس کے 40 بار 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, اس جماعت میں ایک آدمی ایسا ہے جس کے 60 بار 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, اس جماعت میں ایک آدمی ایسا ہے اور اس کے 30 بار 4 مہینے لگے ہوئے ہیں. جس کا ڈر نکل گیا بس وہ تو لگتا ہی رہتا ہے, جو ڈر گیا وہ پھنس گیا ہماری طرف, جو ڈر گیا وہ پھنس گیا. ڈر نکلنے کا واحد راستہ, جس حال میں ہم ہیں اسی حال میں نکلنا. جب ہم نکل جائیں گے اللہ کا حکم ڈائریکٹ اس حال کو ہوگا, پھر وہ حال ٹھیک ہو جائے گا, ہمارے دل سے ڈر نکل جائے گا, اور اطمینان والا ایمان اللہ ہمارے دل میں عطا کریں گے. پھر اللہ ہمارے ایمان کو ایسے جما دیں گے, دنیا ٹھوکروں میں آ جائے گی انشاءاللہ. دنیا کہاں پر آئے گی؟ ٹھوکروں میں آ جائے گی. میں قرآن حدیث سے بتا رہا ہوں یہ بات, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. تمام قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے, احکامات پر, اللہ کے حکم پر نفر کرو, دنیا ٹھوکر میں رہے گی. میرے عزیزوں, ہم ایمان پر محنت کرنا چاہتے ہیں, ہم ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں, ہم ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہمارے دل میں بھی نکلنے کا ارادہ ہے. بس مین وجہ ہے ہم اسباب سے ڈر. کسی کو نوکری کا ہے, کسی کو بیوی بچے کا ہے, کسی کو دکان کا ہے, کسی کو عمر کا ہے, کسی کو بیوی کا ہے, کسی کو پیسے کا ہے, اور کسی کو گھر کا ہے, کسی کو گھر کا ہے, اور کسی کو مجاہدے کا ہے. وہاں جائیں گے تو کہاں سوئیں گے, کہاں رہیں گے, کیسے رہے گا, 4 مہینے کیسے کٹیں گے. یہ حالات کا ڈر ہے, یہ اسباب کا ڈر ہے جو ہمارے قلب پر ہم نے مسلط کر لیا. اور یہ ڈر نکلنے کا واحد راستہ کہ میرے عزیزوں, یہ بیان کرنے سے ڈر نہیں نکلے گا. ایک ایک چیز کا ایک ایک سبب ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرماتے, اگر کوئی پانی میں تیرنا چاہے, اگر اس کو ایک کتاب پڑھا دو پانی کے تیرنے کی, اور جو 1 سال تک پڑھا دو, لیکن وہ پانی میں تیرنا سیکھے گا؟
ارے بولو بھائی سیکھے گا؟ پانی میں ایسے ہاتھ چلانا، ایسے پیر چلانا اور ایسے ہلنا، ایسے جھولنا، 1 سال تک جو ہے پانی میں تیرنے والی کیا سکھا دی؟ کتاب سکھا دی۔ تو وہ پانی میں تیر پائے گا؟ میرے عزیزو، پانی میں اگر تیرنا سیکھنا ہو تو کہاں جانا پڑے گا بولو؟ پانی میں اترنا پڑے گا، بغیر کتاب کے بھی سیکھ جائے گا، بغیر کتاب کے بھی سیکھ جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ اسباب کا ڈر ہمارے دل سے نکالنا ہے، تو صرف ہمیں نکلنا ہے اللہ کے راستے۔ اسباب کا ڈر نکالنے کے لیے ہمیں صرف کیا کرنا بولو؟ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں، سارے جادوگروں نے جادو ڈال دیا اپنا، کوئی سانپ آ رہا ہے، کوئی بچھو آ رہا ہے، اور کوئی اور دوسرے طریقے کا کوئی جانور آ رہا ہے، اور موسیٰ کی طرف لپک رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ وہ ڈنڈا ڈال دیجئے، کیا کر دیجئے؟ 30 سال محنت کر کے ایک نوکری کمائی تھی میں نے، اب یہ لوگ 4 مہینے کے لیے کہہ رہے وہ بھی چلی جائے گی۔ 30 سال محنت کر کے ایک نوکری کمائی تھی، اب یہ لوگ کیا کہہ رہے؟ 4 مہینے کے لیے کہہ رہے، نہ کہ وہ بھی چلی جائے گی۔ 40 سال محنت کر کے ایک دکان بنائی تھی، اور ہری بھری ہے دکان ابھی، اب یہ 4 مہینے کے لیے کرے، 4 مہینے بند ہو جائیں گے تو سارے گاہک ٹوٹ جائیں گے، کیا ہوگا پھر؟ یہ ایک نوکری دینے والا دوسری نوکری دے سکتا، یہ ایک بار گراہک کو جوڑنے والا اور دوسری بار گراہک کو جوڑ سکتا۔ ڈر کیسے ختم ہوگا؟ یہ نکلنے سے ہی ختم ہوگا۔ ڈر کیسے ختم ہوگا؟ وہ نکلنے سے ہی ختم ہوگا۔ یہ کہ تو ڈنڈا تھا ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اللہ رب العزت نے کہا تم اس کو بے موسیٰ ڈال دو، زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس ڈنڈے کو کیا کر دیا؟ زمین پر ڈال دیا۔ میرے عزیزوں، اور جیسے ہی اللہ کے حکم پر اس ڈنڈے کو ڈالنا تھا، اب حکم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہو رہا ہے، حکم کس کو ہو رہا ہے بولو؟ ڈائریکٹ دکان کو ہو رہا ہے، ڈائریکٹ نوکری کو ہو رہا ہے، ڈائریکٹ بیوی بچوں کو ہو رہا ہے، ڈائریکٹ گھر کو ہو رہا ہے حکم۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہے، حکم ڈائریکٹ ڈنڈے کو ہو رہا ہے، ڈنڈے کو ہو رہا ہے، اے ڈنڈے تو بڑا اژدہا بن جانا اور سارے جادوؤں کو نگل جانا، سارے جادوؤں کو کیا کرنا؟ نگل جانا۔ جو چیز ہمیں ڈرا رہی ہے نا، وہ ہمارے ڈر کو ختم کر دے، ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ دیکھو ایک کارگزاری مجھے معلوم ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ ہمارا نیلور، آپ جانتے ہیں نا نیلور والے مفتی عبدالوہاب صاحب، ان کے جیجا جی ہیں، ایک فوج میں نوکری ہے ان کی، تو انہوں داڑھی رکھنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ میں نوکری کرنا بھی چاہتا ہوں لیکن داڑھی بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تمہیں داڑھی رکھنا ہے تو نوکری چھوڑنی پڑے گی، داڑھی رکھنا ہو تو کیا کرنی پڑے گی؟ نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا نوکری چھوڑ دیا اور واپس آ گئے، اور تھوڑے بہت جماعت پہ محنت کرتے تھے، جماعت پہ محنت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کہ نیلور جو ضلع ہے ہمارا، وہاں کے امام صاحب بنے۔ آج ان کی عمر 70 سے پار ہے، آج بھی وہاں کے امام صاحب وہی ہیں، اور ان کے 3-4 اولاد ہیں، اور سب کے سب علماء اکرام ہیں، اور وہاں کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ حضرت کے ساتھ بھی ان کے ایک صاحبزادے کا وقت بھی لگا ہے۔ جب ہماری حضرت سے ملاقات ہوئی، جب ہم گئے تھے وہاں پر، تو بولے اگر میں اس نوکری میں رہتا، اللہ نے جو مرتبہ، جو عزت، جو مال، جو دولت اور جو عافیت مجھے اب دیا ہے، وہ اس میں ہرگز نہ ملتا، مجھے اس میں کیا نہ ملتا؟ ہرگز نہ ملتا، میں غلام کا غلام بن کے رہ جاتا۔ اب اس وقت میں پورا ضلع میرا خادم ہے،
اور اس وقت میں ایک کافر کا غلام بن کے رہ جاتا، میری زندگی کا کوئی نشان ہی نہ ہوتا، صرف اپنے بچوں کو یہ پتہ لگتا یہ میرا باپ ہے، بلکہ دنیا مجھے جانتی ہی نہ، دنیا مجھے جانتی ہے۔ میرے عزیزو، حکم جو ہوتا ہے نا ڈائریکٹ پھر اسباب پہ آتا ہے، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو اللہ نے حکم کیا اژدہا بن کر اس کے جادو کو پورے کو نگل جا، اور اس نے نگل بھی گیا، پھر ڈنڈا بھی بن گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات اونچی ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے ڈنڈے کو پٹکنا، اللہ کے حکم سے ڈنڈے کو پکڑنا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پانپوری علیہ رحمہ بیان میں فرمایا کرتے تھے، کیا بولتے تھے؟ یہ نہ اژدہا ہے یہ نہ ڈنڈا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہے۔ یہ نہ ڈنڈا ہے اور نہ اژدہا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ جو اللہ چاہے وہ ہے۔ اللہ کے حکم سے ڈنڈے کو پکڑنا، اللہ کے حکم سے ڈنڈے کو پٹکنا، اور کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ کے حکم سے کاروبار میں لگنا، اللہ کے حکم سے کاروبار کو چھوڑنا، اللہ کے حکم سے گھر میں لگنا، اللہ کے حکم سے گھر کو چھوڑنا، اللہ کے حکم سے بیوی بچوں میں لگنا، اللہ کے حکم سے بیوی بچوں کو چھوڑنا، اللہ کے حکم سے نوکری میں لگنا، اللہ کے حکم سے اور نوکری کو چھوڑنا۔ براہ راست اللہ حکم ہمیں نہیں کریں گے، جن اسباب کو چھوڑ کر ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے ان اسباب کو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، پھر اللہ رب العزت ہمیں ایمان کامل دے گا، اور پھر ہمارے اندر سے اس اسباب کے ڈر کو، اس اسباب کے خوف کو ہمارے اندر سے نکال دے گا۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے ہم کیوں نہیں نکل پا رہے؟ ڈر گئے، جس سے ڈرنا تھا اس سے تو نہیں ڈرے۔ یہ چیزیں ہمارے سر پر مسلط ہو گئی، خوف کھائے بیٹھیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، اسباب کریں گے، سیٹ کریں گے، ترتیب کریں گے، تاریخ رکھیں گے، مشورہ کریں گے۔ یہ سب نہ جانے والی بات ہے، یہ سب ڈر والی بات ہے، یہ سب ڈر والی بات ہے۔ جن کا ڈر نکل گیا، میں نے پہلے ہی بتایا 40 بار وہ اپنی زندگی کا اور بہترین حصہ دے چکے، اور سال کا آدھا حصہ اور زندگی کا آدھا حصہ لگا چکے، اور کچھ لوگوں کی زندگیاں اور پوری اس میں لگ چکی، اللہ ان کو قبول کر چکا، لیکن ابھی ہم ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس ڈر کے نکالنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ بس نکلو۔ نہ بیان سے ڈر ختم ہوتا، نہ سننے سے ڈر ختم ہوتا، نہ کسی اور دوسرے کام سے ڈر ختم ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ ڈر ہمارا اسباب سے جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ اس کے لیے سچے دل سے بتاؤ، انشاءاللہ ابھی جو ہے 5 تاریخ میں جو جماعت، 1 تاریخ میں جو جماعت نکل رہی ہے، کون کون نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ نقد بتاؤ 1 تاریخ سے، 4 مہینے کے لیے بتاؤ اور 5 مہینے کے لیے بتاؤ۔ جلدی بولو بھائی ساتھی، دیر نہ لگاؤ۔ دعا سے پہلے ایک بات سن لو، جیسے ہم نام لکھاتے ہیں، بھئی ہمارا ارادہ تو ہوتا ہے، جانا بول کے دل میں آتا ہے تبھی تو آدمی لکھاتا ہے، اور کسی کے کہنے پر بھی لکھا دیتا ہے۔ جیسا ہمارا کہنا آپ کا لکھانا، کیا پتہ اللہ قبول فرما لے۔ اگر ایک بار بھی اگر دل میں سچا ارادہ ہو گیا، اللہ ضرور قبول کرے۔ اگر اللہ قبول کر لیں گے تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر کسی کے کہنے پر لکھاویں یا خود لکھاویں، لیکن جب بھی لکھاویں سچی نیت کے ساتھ لکھاویں۔ اے اللہ، میں جانا تو چاہتا ہوں، یہ حالات سے میں ڈر رہا ہوں، اللہ اس ڈر کو تو ختم فرما، مجھے نکال لے، اس نیت کے ساتھ لکھائیں۔ اور نام لکھانے کے بعد دعا بھی کریو، جب بھی جیسے نماز پڑھتے اللہ میں نے 4 مہینے کے لیے نام لکھا دیا ہوں، اللہ تو مجھے نکلنے کی توفیق دے، اللہ تو مجھے اپنے راستے میں نکال دے۔ جیسے دوسری دعائیں کرتے ہیں، گھر کے لیے دعا کرتے، اور بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے، کاروبار کے لیے دعا کرتے، بیماری کے لیے دعا کرتے، نکلنے کے لیے بھی دعا کر لو۔ دعا لگے گی، دوسروں کی دعا 10% لگے گی، خود کی دعا 90% لگے گی۔ اگر کسی بڑے حضرت کے پاس ہم جائیں گے دعا کرانے کے لیے، ان کی دعا 10% لگے گی ہمیں، جو میں خود کروں گا وہ مجھے 90% لگے گی۔
गुनाहगार से गुनाहगार आदमी भी होगा, उसकी दुआ भी उसे 100% लगे। हमें ये धोखा हो गया है कि हमारी दुआ हमें नहीं लगती और दूसरों की दुआ लगती है। ये बात हक है, दूसरों की दुआ लगती है, लेकिन अपनी दुआ 90% लगेगी और दूसरों की दुआ 10% लगेगी। तो हाथ उठाए तो ये भी मांग लो, अल्लाह मुझे निकलने की तौफीक दे, ईमान पर मेहनत करने की तौफीक दे। करोगे इंशाअल्लाह। अब तीसरी बात देखो, मैंने एक ही बात बताई है आपको, वो क्या है बोलो? हम असबाब से डर गए, इस वास्ते हम दाएं बाएं करते हैं, कभी कुछ ऐसा। ये सब जो है डर की अलामत है। ये डर निकलने से ही निकलेगा। मेरे पूरे बयान में मैंने एक ही बात बताई है, हम ईमान वाले हैं, ईमान पर मेहनत करना चाहते हैं और ईमान बनाना भी चाहते हैं, लेकिन असबाब से डरे हुए हैं। अंबिया और सहाबा वो असबाब से नहीं डरते थे, कूद पड़ते थे, इसलिए उनका डर निकल चुका था, इसलिए उनका डर निकल चुका था। मेरे अजीज़ों, अगर हम भी अपना डर निकालना चाहते हैं, हमें भी कूदना पड़ेगा। तो निकलोगे इंशाअल्लाह? डर निकालने के लिए निकलोगे इंशाअल्लाह? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह, हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन मजलिस में किसकी क्या ज़रूरत है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। अल्लाह हम सब की ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। अल्लाह हमारे दिलों से डर निकाल दे, तेरा यकीन अता फरमा, तेरा डर अता फरमा। असबाब का यकीन निकाल दे, असबाब का डर निकाल दे, तेरा यकीन अता फरमा, तेरा डर अता फरमा। अल्लाह तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए हमें और हमारी नस्लों को मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। इस मस्जिद के आबाद करने वालों के घरों को अल्लाह उनकी नस्लों को क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। अल्लाह हम पर रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। अल्लाह हम सब के इरादों को कबूल फरमा। अल्लाह इस मजलिस में जिन जिन लोगों ने इरादे किए हैं, अल्लाह दिलों को जानने वाला है, दिलों के इरादों को भी जानने वाला है। अल्लाह हमारे इरादों को सच्चा फरमा, हमारे इरादों को पक्का फरमा। अल्लाह तेरे काम के लिए, अल्लाह तुझे राज़ी करने वाले अमाल के लिए हम सब को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।